बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट का फार्मूला फ्लॉप होकर रह गया। इस फार्मूले के तहत हफीज़ शेख को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाना था, लेकिन वो वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए। ये फार्मूला कहाँ से आया था, कहाँ से टपका था, इसके पीछे कौन था? इसके पीछे जनरल कमर जवेद बाजवा की सोच थी, क्योंकि आज भी जनरल कमर जवेद बाजवा की कुछ बाकियात वहीं पर मौजूद हैं जहाँ से जनरल साहब गए हैं। तो ये फार्मूला भी उन्हीं का दिया हुआ था और वही हफीज़ शेख को वज़ीर आज़म बनवाना चाहते थे। हफीज़ शेख पर उनकी बड़ी नवाज़शाह थी और हफीज़ शेख फिर उस मेरिट पर पूरा उतरते हैं जिस मेरिट के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई गई। शहबाज शरीफ को लाया गया और उनके साथियों को लाया गया। कितने लोग हैं जिन पर कोई मुकदमा नहीं है, जो बिल्कुल साफ़ हैं, शफाफ हैं, बहुत कम होंगे। अक्सर पर मुकदमात हैं। शहबाज शरीफ को उस दिन वज़ीर आज़म बनाया गया जब इन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। इस चीज़ को देखा जाए तो फिर हफीज़ शेख बिल्कुल मेरिट पर पूरा उतरते हैं, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत के दौरान वो वज़ीर ख़ज़ाना थे। इमरान खान ने उनको निकाल बाहर किया था, उनकी जगह शौकत तरीन आ गए थे। और फिर इमरान खान की हुकूमत के दौरान ही नैब ने हफीज़ शेख पर 11.25 मिलियन डॉलर का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का रेफरेंस भी दायर कर दिया था। इस चीज़ को देखा जाए तो हफीज़ शेख मेरिट पर पूरा उतरते हैं। उन लोगों के जो लोग इम्पोर्टेड हुकूमत को लेकर आए थे वो भी बेईमान थे, बादयानत थे, चोर थे, डाकू थे, लुटेरे थे, फ्रॉडिये थे। इसी तरह से हफीज़ शेख भी उन जैसे थे और उनके सर पर इसीलिए फिर दस्ते शफ़क़त रखा जा रहा था। लेकिन ये फार्मूला फ्लॉप होकर रह गया है, अपनी मौत आप मर गया है। पाकिस्तान में पहले भी ऐसी कोशिशें होती रही हैं, लेकिन एक बार भी ऐसी कौमी हुकूमत नहीं बन सकी, ऐसी टेक्नोक्रेट हुकूमत नहीं बन सकी जो 3 या 4 साल के लिए इक़्तिदार में रहे। और वैसे भी जो कौमी हुकूमतें बनती रही हैं, उन्होंने क्या तीर मार लिया। जब मार्शल लॉ लगता रहा है तो उसको आप यही समझ लें वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमतें थी और वो कौमी हुकूमतें थी, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ, वो किस तरीके से फ्लॉप हो गई। और ये हुकूमत भी जो बनते बनते रह गई, इसकी कारकर्दगी भी ऐसी ही होनी थी। फ्लॉप क्यों ये फार्मूला हो गया? इसलिए हो गया कि इमरान खान ने इसकी शदीद मुखालफत की और जो आज लोग PDM वाले इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से भी शदीद मुखालफत की गई। ये नकाब नकाब करने वाली बात थी। PDM वाले हर तरह की खिदमत बजा लाने के लिए तैयार हैं। तो उन्होंने एक तो ये दरख्वास्त की, ये रिक्वेस्ट की कि जब हम आपके ग़ुलाम हैं, हम आपकी बात मान रहे हैं, हम आपके कहे पर चल रहे हैं, तो फिर नकाब पर नकाब करने की ज़रूरत ही क्या है। अगर इसके बावजूद भी टेक्नोक्रेट हुकूमत बना दी जाती तो ये सारी पार्टियां PDM में जो आज हैं वो भी इमरान खान के साथ मिलकर इस टेक्निकल हुकूमत को नाकाम बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। इसलिए ये फार्मूला नाकाम होकर रह गया। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक और जावेद चौधरी का कॉलम सामने आया है जिसमें उन्होंने 2 NROs की बात की है कि इमरान खान को NRO जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की तरफ से दिया गया था। इस कॉलम को पढ़कर कुछ लोगों की तरफ से ये तासर सामने आ रहा है कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने जो को जावेद चौधरी को बताया वही ये बात कर रहे हैं। लेकिन जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने जो मुलाकात की थी जावेद चौधरी के साथ, उसके बाद जावेद चौधरी ने वाज़े तौर पर लिख दिया था कि मेरी उनसे मुलाकात हुई है। 6 घंटे की मुलाकात के दौरान क्या गुफ्तगू हुई है, जनरल बाजवा साहब क्या चाहते थे, क्या करते रहे। जावेद चौधरी ने जनरल कमर जवेद बाजवा की ज़ुबान से सारा कुछ लिख दिया था कि जनरल साहब के इमरान खान के हवाले से क्या तासरात थे, नए आर्मी चीफ़ के हवाले से वो क्या सोच रखते थे, मियाँ नवाज़ शरीफ की वो कितनी इज़्ज़त करते थे और मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से उनको क्या तवक्कुआत थी। और मियाँ नवाज़ शरीफ के हवाले से वो कहते थे कि मियाँ नवाज़ शरीफ ने मुझे हमेशा इज़्ज़त दी है। ऐसी बातें जावेद चौधरी साहब ने अपने पहले कॉलम में कर दी थी, जिसका उन्वान उन्होंने रखा था जनरल कमर जवेद बाजवा से तवील मुलाकात। लेकिन दूसरा कॉलम जिससे ये तासर किया जा रहा है कि ये भी जनरल कमर जवेद बाजवा की एमा पर उन्होंने लिखा है, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत है।
اس کالم میں جاوید چودھری نے ایک بھی مرحلے پر جنرل باجوہ کا تذکرہ نہیں کیا۔ انہوں نے عمران خان کے NRO کی بات کی ہے، انہوں نے اور بھی کئی باتیں کی ہیں، آصف علی زرداری کے حوالے سے بات کی ہے، عمران خان پر طرح طرح کے اس میں الزامات لگائے گئے ہیں، جنرل فیض حمید کے حوالے سے بات کی گئی ہے، ثاقب نثار کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ یہ ساری سٹوری جاوید چودھری کو کس نے دی ہے؟ میں ایک بار پھر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کی طرف سے، کچھ حلقوں کی طرف سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو یہ سٹوری جنرل باجوہ نے دی ہے۔ جنرل باجوہ نے جو گفتگو کی تھی اس کے مطابق جاوید چودھری نے کالم لکھا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سٹوری مجھے لگتا ہے جاوید چودھری کو مسلم لیگ نون کی طرف سے فیڈ کی گئی ہے۔ جاوید چودھری مسلم لیگ نون کے لیے پہلے بھی کام کرتے رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، تو اس کا جنرل باجوہ صاحب کے انٹرویو کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کور کمانڈر کانفرنس کی۔ کور کمانڈر کانفرنس کے دوران ایک بار پھر شکیل افریدی کا تذکرہ ہوا۔ اس حوالے سے کہا گیا کہ امریکہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کو $33 ملین وار سپورٹ فنڈ کی مدد میں ملنے ہیں، امریکہ نے مشروط کر دیا ہے کہ شکیل افریدی کو رہا کیا جائے تو یہ فنڈ ہم ریلیز کر دیں گے، لیکن کور کمانڈر کانفرنس میں سختی سے کہہ دیا گیا ہے کہ شکیل افریدی کو کسی بھی طرح رہا نہیں کیا جائے گا۔ شکیل افریدی کو اس دوران گرفتار کیا گیا تھا جب اسامہ بن لادن کی رہائش گاہ پر ایبٹ آباد میں امریکی طیاروں نے حملہ کیا تھا، امریکی ہیلی کاپٹرز نے حملہ کیا تھا، اور ساری کی ساری معلومات شکیل افریدی کی طرف سے دی گئی تھی۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں آڈیو ویڈیوز کے حوالے سے۔ عمران خان کی آڈیو سامنے آ رہی ہیں، محمد زبیر کی آڈیو ویڈیو بھی سامنے آئی تھی۔ آڈیوز اور ویڈیوز لے کر ایک دوسرے پر گند اچھالا جا رہا تھا۔ اس کی قطعی طور پر حمایت نہیں کی جا سکتی، لیکن اب جو گند سامنے آنے والا ہے اس کو آپ گند نہیں کہیں گے بلکہ گندگی کا ایک طوفان کہیں گے۔ جو سامنے آ رہا ہے، کون لا رہا ہے؟ وہی ایک دوسرے کے مخالف لا رہے ہیں۔ عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے یہ لوگ کس حد تک گر گئے تھے، لیکن اب جو کوئی صورتحال سامنے آ رہی ہے اس سے ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس حوالے سے عادل راجہ کی طرف سے ایک ویلاگ کیا گیا ہے جس میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ انتہائی زیادہ خطرناک ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مریم نواز کی ایبٹ آباد کے کسی ڈاکٹر کے ساتھ ویڈیو ہے، اور اس کے علاوہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی سیف ہاؤسز میں ایکٹریسز کے ساتھ ویڈیو ہیں۔ یہ ویڈیو کس نے بنائی ہے؟ اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کسی دور میں ایک اور شخص بھی بڑا طاقتور تھا جو جنرل باجوہ کا قریبی تھا، عمران خان کے بھی بہت قریب تھا، اور یہ شخص جس کو مریم نواز کی طرف سے پشاور سے ٹرانسفر کر کے بہاولپور بھجوایا گیا تھا، اس کی طرف سے ایسی ویڈیوز اس دور میں بنائی گئی تھیں۔ اور پھر آصف علی زرداری کی ایسی فوش ویڈیوز بھی ہیں، بلاول بھٹو زرداری کی بھی فوش ویڈیو ہیں۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یورپ سے ماڈلز یہاں پہ آتی تھیں اور پھر یہاں پہ آصف علی زرداری ان کو رکھتے تھے، اس کے بعد اسے شرجیل میں منور ناصر شاہ بھی استفادہ کرتے تھے۔ یہ ان لوگوں کی ویڈیو بن چکی ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد یہ ویڈیو سامنے آئیں گی تو پھر کیسا طوفان اٹھے گا۔ لیکن جن کی یہ ویڈیو ہوں گی ان کو یہ لوگ ضرور کہیں گے کہ یہ جعلی ہیں، لیکن یہ جعلی ویڈیو نہیں ہیں۔ لیکن ان لوگوں کو اس کا بڑا فائدہ پہنچ رہا ہے جن کی آڈیو اور ویڈیو اصل بھی ہیں۔ جس طریقے سے جعلی آڈیوز اور ویڈیوز سامنے آ چکی ہیں، یہ بھی دعویٰ کر دیں گے کہ یہ ہماری آڈیوز اور ویڈیوز نہیں ہیں۔ یہ گندا کھیل شروع ہی نہ کیا جاتا تو کتنا بہتر تھا۔ اور پھر وزیر اعظم ہاؤس سے ایک میجر کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، اس کا نام میجر ارسلان بتایا جا رہا ہے۔ یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے ADC تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ وزیر اعظم کی خفیہ ریکارڈنگ کرتے تھے، اور یہ عمران خان کے بھی ADC رہے، اور اس سے پہلے یہ سٹاف افسر تھے جنرل فیض حمید کے۔ جنرل فیض حمید نے عمران خان کو یہ تحفہ میں دیے تھے، اور پھر شہباز شریف کو یہ وراثت میں مل گئے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض حمید نے وزیر اعظم کی جاسوسی کرنے کے لیے اس میجر کو وہاں پہ تعینات کیا تھا۔ بہرحال یہ گرفتار ہو گئے ہیں۔ میڈیا میں یہ خبریں آ چکی ہیں کہ میجر ارسلان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد دیگر لوگوں کو بھی اسی طریقے سے جو ایسے ہی کام میں ملوث تھے ان کو گرفتار کر لیا جائے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ دبئی چلے گئے ہیں، پاکستان میں
ان کو دل کا تھوڑا سا عارضہ ہوا تھا، وہ سی ایم ایچ میں 2 دن داخل رہے اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اپنے بیٹوں کے پاس وہ شاید علاج کے لیے دبئی چلے گئے ہیں، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب شاید اس ٹینشن کی وجہ سے ہسپتال داخل ہوئے ہوں اور اسی ٹینشن کی وجہ سے وہ دبئی گئے ہوں، جو ان کو ان کی ویڈیو سامنے آنے کے خدشے کے باعث لگ چکی ہے۔ جاتے جاتے ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس حکومت کو، الیکشن کمیشن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ بلدیاتی الیکشن آج ضرور ہونے چاہیے۔ 31 دسمبر کو جو شیڈول الیکشن کمیشن نے چند روز پہلے جاری کیا تھا، پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے ان انتخابات کو مؤخر کیا گیا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا کہ انتخابات 31 دسمبر کو ہونے چاہیے، لیکن نہ حکومت انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے، نہ الیکشن کمیشن انتخابات کرانے کے لیے تیار ہے۔ پیٹیشن ایک دائر کر دی گئی ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا بنتا ہے، لیکن یہ سراسر عدالتی حکم کی توہین ہے۔ اس پر دیکھتے ہیں کہ عدالتیں توہین لگاتی ہیں یا پھر کسی دباؤ میں آ کر خاموش آ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔